وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله ومولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. جتنے لوگ بیٹھے اتنی آواز نہیں آ رہی، پڑھو بلند آواز سے درود پاک پڑھو. والسلام علیک یا والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. یہ حضور کے بلا شریف کی محفل ہے اور میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ آپ رات گئے تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہیں تو جہاں نعت خوان حضور کے ذاکروں میں لکھے جائیں، میرے جیسا گنہگار حضور کے ذاکروں میں لکھا جائے. آج کیوں نہ ساری حضور کے ذاکر مانے. آپ نے یہ سوچ کے بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھنا ہے کہ قیامت کے دن مجھے بھی فرشتے کے دیکھو مصطفیٰ کا ذاکر آ رہا ہے. یہ بڑے آسان سے لفظ ہیں اور عقیدت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. پیار سے کہہ لو دل نبی دے نظارے کولو رجدائی. دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. او سونائے ہو جیا جگ وچوں لب سونائے ہو جیا سونائے ہو جیا جگ وچوں دل نبی دے نظارے کولو ایک آپ خدا جبرائیل تجھا جا کے سونے نو لے آئے عرش سجدائی نہیں. پڑھو ذرا جا کے سونے نو لے
سجدائی نہیں جا کے سونے عرش سجدائی دل نبی دینا سارے کولو رجدائی او سونائے کھوجیا جگ وچو لفدائی نہیں اے ساڑے نبی دی زبان اے ساڑے واسطے قرآن کسے غور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے غور دا بیان چنگا لگدائی نہیں سونائے کھوجیا سونائے کھوجیا جگ وچوں لبدائی نہیں دل نبی دینا سارے کولو رج دائی نہیں اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جناب امام الانبیاء خبیب کبریاء احمد مجتبیٰ مدنی تاجدار حضرت آمینہ پاک لال سیدنا عبداللہ کے چل دکھیوں کے سجن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے رخبر عثمان کے ہادی مولا علی کے پیر حضرت امام حسن و حسین کے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کے ابو جان میرے اور آپ سب کے آقا جگ کے داتا کائنات کے مولا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جان محفل شان محفل زینت القرآ استاذ و حفاظ حضرت مولانا قاری و حافظ محمد جمیل صاحب زیدہ شرف ہو خطیب و امام جامع مسجد حاضہ دیگر ان کے رفقاء مسجد کی انتظامیہ بالخصوص جو نوجوان مل کے اس کار خیر کو انعقاد تک اور اس پیارے موضوع پر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ہر نمازی کو اجر عظیم عطا فرمائے جتنے لوگ تشریف فرما ہیں جو نوجوان ہیں اللہ جوانوں کی جوانی میں برکت فرمائے جو بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے چھوٹے بچے جو تشریف لائے ہیں اللہ ان کی ذوق و شوق میں برکت فرمائے گھروں میں بیٹھ کے ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں جو اس اختتام کے اندر شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ کے جوڑوں کا صدقہ اللہ میری بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت کافی بھی چکا ہے میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا کہ جلسہ جتنا طویل ہوگا نا اس کا اثر کم ہوتا ہے جلسہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے جلسے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سر کس کی اچھی ہے جلسے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے لگ جائے جو بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کرے وہ ماں باپ کے تابعدار بنے جلسے کا مقصد تو یہ ہے اور اگر رات کو ہم جلسہ کرتے رہے صبح میری بھی نماز رہ جائے آپ کی بھی رہ جائے اور پھر مسئلے کی بات سن لو مجھے اس بات سے کوئی نہیں ہے
مجھے تو اتنا ہی ہے کہ آپ آئندہ سال مجھے نہیں بلائیں گے. بہرحال حق بات کرنا میری ذمہ داری ہے. اب دیکھو نا یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ قبلہ حافظ صاحب جانتے ہیں روضہ رسول سے ہو کے آئے ہیں. ان کا چہرہ بتا رہا ہے کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جو وہاں سے ہو کے آتا ہے وہ چمک کے ہی آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ مستحب ہے. مستحب کی تعریف ہوتی ہے کر لو ثواب ہے نہ کرو گناہ نہیں. سمجھا رہی ہے؟ لیکن نماز فرض عین ہے. آپ نماز کے مسائل پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کس حالت میں نماز معاف نہیں. چونکہ شرع شریف کے اندر شرم نہیں میں مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو. عورت پر سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب وہ بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. یہ مسئلہ توجہ سے سنیں. بچہ پیدا ہو رہا ہو اور خون نفاس شروع نہ ہو اس حالت میں بھی عورت پر نماز معاف نہیں. آگے آپ خود اندازہ کر لیں یہ کتنی ضروری ہے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کوشش کیا کریں مؤثر محفل 2 کرا لیا کریں 3 کرا لیا کریں. چھوٹی محفلیں ہو جائیں. 1-2 نعت خواہ ہو جائے. ایک خطیب صاحب بلا لیں. گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ ٹائم لیں. آپ جاگتے ہوئے آپ کو پتا چلے کہ کوئی خطیب صاحب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی ہے وہ طالب علم نے جو 6 سال میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے. کیونکہ ہم اصل جو چیز ہے نا ناراض نہیں ہونا. الحق کو مرن سچ کوڑا ہوتا ہے. حضور سچ ہے. اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ جو بزرگ بیٹھے نا سفید داڑیاں والے یہ فرماتے ہیں کہ کڑوی دعا مؤثر ہوتی ہے. جو پہلے کی لوگ کڑوی دعا دیتے تھے نا وہ ہوتی کڑوی تھی لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا تھا. سچ کڑوا ہے. سچ بیان کرنا بھی مشکل ہے. سچ سننا بھی مشکل ہے. آج کا نوجوان محفل میلاد تو مناتا ہے ساری رات نعرے بھی لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن گھر جا کے ماں کو دھپے مار دے. اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکال دے تو یہ غلامی ہے رسول اللہ کی. یار افسوس ہے ہماری زندگی پر. ہم نے جس طرح ریڈی میڈ ناشتہ کرنا شروع کیا ہے ریڈی میڈ کپڑے ریڈی میڈ ناشتہ ہم نے دعائیں بھی ریڈی میڈ لینی شروع کر دی ہیں. مجھے آپ کا تو نہیں پتا میں 38 سال سے شہر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں 2 مسجد کے اندر. 2 مسجد میں ایک مسجد میں خطاب کر کے آتا ہوں دوسری میں خطاب کر کے جمعہ شریف پڑھاتا ہوں. مجھے 38 سال ہو گئے. جس مسجد میں پہلے دن آیا تھا آج بھی الحمدللہ وہیں پہ. اللہ کے فضل سے والدین کی دعا کا صدقہ. تو شہر میں کیا ہوتا ہے بڑے لوگ جب آتے ہیں نا مسجد میں تو خطیب صاحب کی جیب میں 5000 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں. پھر خطیب صاحب کہتے ہیں جی ملک صاحب چودھری صاحب چٹھا صاحب وان صاحب وڑیت صاحب ان کے دادا جی بھی بخشے جائیں ان کے پردادا جی بھی بخشے جائیں. بیٹا میری بات سن لو. میں نہایت ادب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. میری بات دل کی گہرائیاں دل کی کھڑکیاں کھول کے اتارو. مولوی کی دعا رد ہو سکتی ہے پیر کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن تیری ماں جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تیرا باپ جس نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا اللہ کی قسم جب وہ دل سے تیرے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سمندر کی لہروں میں بھی ہو سمندر کی لہریں بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا شروع ان کی تابعداری کیا کریں. یہ بات میں نہیں کہتا میں تو نہایت گناہگار ہوں. میں تو تمہاری گلیوں کے ککھوں سے بھی گیا گزرا ہوا
میری کیا مجال ہے میں یہ کہوں؟ یہ بات اس پیر نے کہی ہے کہ جو غوث اعظم کے دادا مرشد کے بھی دادا مرشد، ان کا نام تھا حضرت معروف کرخی۔ کیا نام تھا؟ حضرت معروف کرخی۔ سارے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ میری بات سمجھے نہیں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم کے پیر کا نام تھا حضرت ابو سعید مبارک مخزومی، جن کو پیران پیر کہتے ہو۔ ان کے پیر کا نام تھا حضرت ابو الحسن علی۔ ابو الحسن علی کے پیر کا نام تھا ابو یوسف ترتوسی۔ ابو یوسف ترتوسی کے پیر کا نام تھا حضرت عبد الواحد۔ عبد الواحد کے پیر کا نام تھا شیخ ابو بکر شبلی۔ ابو بکر شبلی کے پیر کا نام تھا حضرت جنید بغدادی۔ جنید بغدادی کے پیر کا نام تھا سری سکتی، اور سری سکتی کے پیر کا نام تھا معروف کرخی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا بڑا پیر ہوگا وہ، جس کے نام کا غوث پاک ورد کرتے تھے۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں طویل الاقامت ایک حبشی عورت کے ساتھ لیٹا ہوا، کبھی اس کا منہ چومتا ہے، کبھی اس کے پاؤں کی تلیوں کو مس کرتا ہے، کبھی اس کا بچا ہوا پانی پیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں تھوڑا سا ذہن خراب کیا، کیونکہ دین ہمارا کہتا ہے کہ اپنے آپ سے ہر کسی کو اچھا سمجھو، اپنے آپ سے ہر کسی کو اچھا سمجھو۔ لیکن ہم تو کہتے نہیں جی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا، میں اب لوگوں کو اچھا سمجھو۔ یہ تکبر ہے جو ہمارے اعمال کو ختم کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اعمال کو تکبر اس طرح کھا جاتا ہے جیسے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ کبھی اپنے اندر تکبر پیدا نہ کیا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ فارسی کا مقولہ ہے نہاد شاغ پر بیوہ سر بر زمین۔ کبھی چمن میں جایا کرو، باغ میں، جس ٹہنی کو زیادہ پھل لگا ہوتا ہے نا اس کا سر زمین کی طرف جھکا ہوتا، اور جس کو کچھ نہیں لگا ہوتا وہ سیدھی ہوتی۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، عاجزی بڑی اعلیٰ چیز ہے، بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں میں نے دیکھا، تھوڑا سا ذہن خراب کیا، دل میں خیال آیا کہ اس کی بیوی ہے، کم از کم اسے حضور کا فرمان ہے پردہ تو کرنا چاہیے، پردہ تو کرنا چاہیے تھا۔ چلو اس کی بیوی صحیح، اسے پردہ تو کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر تھی کہ دجلہ میں کشتی چل رہی تھی۔ سنو نوجوانوں، اچانک وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، پھٹے ٹوٹنے لگے، بندے مرنے لگے۔ اس حبشی کی نظر پڑی، کشتی کے اندر 10 آدمی بیٹھے تھے، اس نے چھلانگ لگائی، 9 آدمی زندہ باہر نکال لایا۔ کتنے جی؟ اور آ کر کہنے لگا معروف کرخی بڑا پیر بنتا ہے، 9 میں نے نکالے، 10واں تو نکال کے دکھا دیا۔ کیسے کیسے ہیرے دنیا میں رہتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی تو حیران رہ گئے کہ یہ جوان تو میرے دل کی جانتا ہے، میرے نام سے واقف ہے، میرے دل سے واقف ہے۔ اس نے کہا معروف کرخی سن اگلی بات، جس عورت کے متعلق تو ذہن خراب کر رہا ہے، یہ عورت کوئی عام نہیں، میری ماں لیٹی ہوئی ہے، میں اس کا بچا ہوا پانی اس لیے پیتا ہوں، پتہ نہیں پھر اماں کا جھوٹا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آئے تو ہمیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کے گلاس میں پانی میں برتن میں پانی نہیں پینا۔ راتی بابا جی کھانسی بہت کرتے ہیں، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بیٹا یہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب یہ کھانسنے والا چھوڑ کے چلا جائے گا، پھر سہکو گے اپنے ابو کے کھانسنے کی آواز کو بھی، پھر یہ آواز کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ پنجابی کے شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، وہ کہندہ وے بہاولا تیریاں جدائیاں سانو ماریا۔ اپنے اپنے باپ دا تصور کر کے ذرا پڑھ لو۔ آج اگر آپ مولوی ہیں، پیر ہیں، ڈاکٹر ہیں، حافظ ہیں، انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، تمہارے باپ کی انتھک محنت ہے،
جن کے زندہ وہ بھی پڑھ لو، جن کے دنیا سے چلے گئے اپنے باپ کو خراج تحسین پیش کرو. پڑھو نا ذرا. وے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا. مل کے پڑھو ذرا. وے باولا تیریاں جدائیاں سانو ماریا. آپے ہون ڈگا گے، آپے ہون اٹھاں گے. جدو باپ مر جاتا ہے انگلیاں پکڑ کے اٹھانے والا، گرتا تو ہے، چوٹ ماں باپ کو لگتی ہے. آپے ہون ڈگا گے، آپے ہون اٹھاں گے. او کسے نہیں جے کہنا اٹھ اکھیاں دے تاریا. وے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا. وے بابلا اوے تیریاں جدائیاں سانو ماریا. آج کا نوجوان کہتا ہے ابے ساڑھے واسطے کیتا کی. بیٹا یہ اس وقت پتا چلے کہ جب باپ چھوڑ کے چلا گئے. اس نے کہا معروف کرخی مجھے تیرنا نہیں آتا، لیکن جب میں سمندر میں چھلانگ لگاتا ہوں میری ماں کے میرے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، یا اللہ میرے پتر کی خیر کر. اللہ دا واسطہ جے میں پنجابی چ گل کرنا، اللہ دا واسطہ جے اپنے ماپیاں دی دعا لیا. محفل میلاد بھی مناؤ تے ماپیاں دی دعا لو، پھر ویکھو تہاڈا ستارہ کتے پہنچتا ہے. پھر تسی سمندر دی طغیانیاں وچوں وہ خدا دی قسمیں ادھر تیری ماں یا باپ دے ہاتھ اٹھن، سمندر دیا طغیانیاں بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سمندر دیا لہراں بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن افسوس ہے آج کل اسی پریکٹیکل زندگی جنہوں اندر پریکٹیکل لائف عملی زندگی وہ تو دور. ساڑھے نوجوانہ نے نعرے مارنے سکھ لینے پر 5 وقت نمازی نہیں بن سکتے. اساں کوٹھیاں تے سجا لیاں نے اپنیاں پر دل دا کوڑا نہیں بار سکتے. نوجوانوں آؤ میں تو سچے رسول دیئے سچے غلامہ دیئے گلہ سناواں. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے گل لکھ لو میری، اگر صحیح مانے سچے رسول دے سچے غلام بنو گے پھر موت بھی تمہارا کچھ نہیں بنا. میں نہیں آخر میں پہلا عرض کیتا میں تو گناہگار بندہ. حضرت امام نومی نے لکھیا ہے، امام سہیلی نے لکھیا ہے، علامہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفاعت شریف میں لکھیا ہے. آخر میں حدیث پڑھا دا رسول اللہ دی. حضور دے ایک غلام سان ایک تابعی ہوئے نے، تابعی انہوں کہتے ہیں جنہیں سیابی نے تکیا ہوئے. ناسی ربی بن خراش آکو رضی اللہ تعالیٰ چڑھ دی جوانی تے قرآن دے حافظ نہیں سن، وقت دے محدث. خوش نصیب ہو ماں باپ نے جنہ دے کار حافظ صاحب جیسے بیٹے پیدا ہوں گے. جس ماں دے 2 پتر حافظ ہونوں دے زمین دے پیر نہیں لگے. ایمانداری نہ دسو جی دے 2 پتر محدث ہو بچپنا سے اپنے رب نے ایک وعدہ کیتا. اسی تے ٹوٹ دے پھر رہے ہیں نا کوئی ایو جی مجلس لبے جی تے گپا ماری ہے جی. پھر رات نو جناب دیہڑی کام بننا دالاں لگے تے رات نو پیٹ ٹوٹنے ہیں چوکاں چ بہ کے کھچا مارنی ہیں. کس بات پہ کدیاں کھچا مارنی ہیں؟ اے جڑی تیری سانس دی مالا ہے. شیخ سادی فرماندے نے انسان کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ اگر تیری سانس دی مالا ٹوٹ جائے تو انہوں بحال نہیں کر سکتا. اے سانس دی مالا ہی ٹوٹی جو تو بندہ بنتا. پھر بڑے بڑے جڑیاں دے ہتھاں چمکیاں ڈگ پیندیاں چاچے دی دنیا تو چلے گئے. اور ساڈا بھائی دنیا تو چلا گیا ہے. ایک دن انجام میرا بھی ہونا ہے تو تہاڈا بھی ہونا ہے.
سنو جنہ حضور دی غلامی میں زندگیاں گزاریاں حضرت ربیع بن حراش جدو حد بلوغت قریب پہنچے نا سر سجدے چ رکھیا تے چیخ نکلی تے آپ نے رو کے ایک وعدہ کیتا رب نال غلط توجہ نہ سنو میری وعدہ کیتا یا اللہ ساری زندگی میں مسکراواں گا نہیں جب تک جنت میں ٹھکانا نہ تک لا ساری زندگی میں نہیں مسکراواں حضرات کتنی بڑی بات پھر دنیا ہستی سی آپ روندے سن دنیا رات نو سوندی سی آپ قرآن دی تلاوت کردے سن روندے سن رب کعبہ دی قسمیں پوری رات حضرت ربیع بن حراش قرآن دی تلاوت کردے نے اپنے رب دی بارگاہ وچ آنسو بہاندے نے جدوں میں کوئی عذاب والی آئے تم دیئے کیونکہ محدث سن سمجھ دے سن اکھاں وچ نم آ جاندی ہے ساری رات قرآن پڑھ دے ساری رات روندے رہندے سن اور یہی تے اللہ والیاں دی شان ہے یہی تے نشانیاں نے اللہ والیاں دیاں حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آ گیا آپ دا وصال ہو گیا آخر مرنا ہے وصال ہو گیا تے آپ نے اپنے وڈے پرا نے غسال نو بلایا جڑا غسل دیندہ ہے کہ آؤ میرے پرا نو غسل دے سنو نوجوانوں سچے رسول دے سچے غلامہ دی بات کاش اسی حضور دے سچے غلام شاید کہ اتر دے تیرے دل میں میری یہ بات آپ نے غسال نو بلایا کیا کہ میرا پرا بڑا نیک سی دنیا تو چلا گیا تینوں غسل دیو تو جو میرے وال کرو دا وہ جو غسال آیا نا تے آپ نے بٹن لگا کھولن انہیں بٹنوں نو ہاتھ لایا تے آپ مسکران لگا آپ اگو میں 4 کتابہ دے والے دیتے نا آخر تے حضور دی دیس بھی پڑھا گئے دیتے انشاءاللہ این جس نے بٹنوں ہاتھ لایا نا جی وہ مسکران لگا ان بندہ کسے میت نو مردے نو غسل دین جائے تو دے بٹنوں ہاتھ لائے وہ مسکرائے بندہ ڈر جاندہ ہے وہ ڈر کے دوڑے بات اگے آپ دے پائی کھڑے سن ان کے پوچھا کی گل ہے انہوں نے کہا نخنو نگ تاسلہ فہوا یا تبسما اسا غسل نہیں دینا انہوں کیوں نہیں دینا بھائی انہیں کہا جب اسی غسل دینے ہیں نیڑے ہونے ہیں تو یا تبسما کو مسکران دے جوان کیا شان رسول دے گلام آؤ ہم بڑی سرکار دے سچے گلام پھر جیڑیاں گلیاں جو گزرے لوگ آکھن ویکھو مصطفیٰ دا غلام پہ جاندہ ہے اور اللہ کرے قیامت والے دن حضور دی زبان جو نکل جائے شاعر کہنا ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کاش ایسا ہو جائے میری سرکار جدو ویکھن میرے نبی دی نظر پوے تے میری سرکار فرمان مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے اے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام رہا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام رہا ہے دعا کرو جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے تواڈی بارگاہ جرد کرنا کاش اسی ایسے بن جائیے کاش میں تے تسی انجھے بن جائیے قیامت والے دن حضور فرمان اوے پیچھے ہٹ جو وہ دیکھو ہمارا غلام ہمارا غلام حضرات سنو نا جس والے انہیں بڑے پرانے سنیا
انہیں کیا تسی غسل دے ہو منو گل سمجھ میں چاہ گئی ہے میرے ویر نے اللہ نال وعدہ کیتا سی اے پروردگارا اس وقت تک نہیں اساں جب تک جنت بھی ٹکانا نہ تکلا فرمایا لگتا ہے میرے پرانو اللہ نے جنت بھی ٹکانا وکھا چھڑے لگتا ہے میرے پرانو جنت میں ٹکانا وکھا چھڑے تسی غسل المختصر غسل دیتا سونے نبی دا سونا غلام تیار ہوتا سونے دے غلام ہوں جی سونے کیونکہ میرے نبی ورگا سونا رب نے بنائے ہی کوئی نہیں تے جیڑا حضور دے نال لگ جائے ابشی آیا سی نا ابشی کالے رنگ دا حضور نے نال لایا سینے تے رش کے کمر بنا چھوڑے اس واسطے میں کہنا ہونا تسی بھی میرے نال کہو سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا پڑھو درہ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا اے تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا پڑھو سارے ذرا اے تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا اے گھوگیا نے گلہ کی دیا اے میرے نبی نال او پڑھیا پتھراں میں کلمہ حضور دا پڑھو ذرا پڑھیا پتھراں میں کلمہ حضور دا آؤ نہ سنو میرے سونے دے سچے غلامہ دی گل جنہ سچیاں غلامیاں کیتیاں نے اے ساڑھے آلیاں غلامیاں نہیں دن رات نعرے بھی مارنے اپنے ماں باپ کی بے ادبی بھی کرنے نمازاں بھی چھڑنے قرآن دیاں تلاوتاں بھی چھڑنے آؤ میرے بزرگوں دوستو میں 4 کتاباں دے حوالے تواڈے سامنے رکھے نے حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے سونے دے سونے غلام نو تیار کر کے میت نو رکھے آگیا تے تو آنو پتہ ہے اے وقت ہوندہ ہے ہر کوئی دیدار کردہ ہے ہر کوئی تکدہ ہے پھر جڑے میرے نبی دے غلام ہوندے نے سونے دے غلام ہوں جی سونے ہوندے نے میری سرکار دے غلام نو لوکاں نے تکیا جنہاں نے مسکران دیاں ویکھیا سی انہاں نے کیا یارو اے جیو جوان جیڑا مرن تو بعد مسکرایا وے اے جیو جوان بڑو رسول اللہ دے سچے غلام پھر خدا دی قسم موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پر اسیاں نعرے مارنے آرے بس جنہ نے کیا نا اساں انہوں مسکران دیاں ویکھیا ہے تو بھی سچے سن تے جنہ نہیں سی تکیا انہاں کیا گل کرو کرن والی کوئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے مرن تو بعد بندہ مسکرائے اسی نہیں منتے ادھر رب کعبہ دی قسمیں جس ویلے جھگڑا ٹولتے پہنچیا ادھر بھی تکرار ادھر بھی تکرار ادھر بھی اسرار ادھر بھی اسرار وہ بھی نیاں دینتے اے بھی نیاں دینتے ادھر جھگڑا ٹولتے پہنچیا وے
میرے نبی دے غلام ربی بن حراش نے اپنا سجا ہاتھ کفن وچوں باہر کڈیا تے فرمایا السلام علیکم. کی فرمایا السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ حیران رہ گئے. اتتکلم بعد الموت, وہ جوانا مرن تو بعد کلام پہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا قال نعم اتکلم بعد الموت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ہاں میں مرن تو بعد ہی کلام کرنا پہ. پوچھو میرے کو کی پوچھنا ہے. میں انہیں تھے عقیدے دی گل کر لگا, علماء بیٹھے نے. یار جس نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دی یہ شان ہوئے, اس رسول دا اپنا مقام کی ہوئے. اسے واسطے تے اللہ حضرت نے قسم اٹھا کے, آپ نے اللہ دی قسم اٹھا کے آپ فرما دینے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. واللہ حضرت تیری عظمت نو سلام ہوئے. آپ قسم اٹھا کے پڑھو ذرا میرے نال مل کے کہہ دینے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جس نبی دے غلامہ دی یہ شان ہے, اس مصطفیٰ دا اپنا مقام کیا. تو جو میرے وال کرو گل سنو ذرا. فرمایا قال نعم اتکلم بعد الموت. فرمایا میں مرن تو بعد کلام پہ کرنا. پوچھو میرے کو کرو سوال. لوکاں سوال کیتے, آپ نے سوالاں دے جواب دیتے. اور اگلی گل سنو گے تو مچل جاؤ گے. جڑے حضور دے سچے غلام نے گل توجہ نہ سنو. جو کوئی سوال کر دے آپ اس سوال کا جواب دے. کس والے مرن تو بعد. پھر رب کعبہ دی قسمیں جس وقت ہر سوالی دے سوالوں ہر مسئلہ دسیا وے, کافی دیر گزر گئی, لوکاں دا خجوم لگ گیا. لوکی کہندے نے ویکھو تے صحیح مرن تو بعد جوان کلام پہ کر دے, اے مرن تو بعد سوالاں دے جواب دیندا پہ. ہوندرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنو, جس والے وقت آ گیا ہے وہ نوجوان نے اپنا سجا ہاتھ کڈیا وے, کہندا جوانو او جلدی کرو, او میری میت اٹھاؤ, او ویکھو آمینہ دے لال میرا جنازہ پڑھن واسطے آگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. جیدہ جنازہ حضور پڑھنا یہ شان ہے رسول اللہ دے. بڑھو نا رسول اللہ دے سچے غلام, بڑھو کملی والے دے سچے غلام. وہ جنازہ جس نے پڑھ کتا نا تے جڑے لوکاں نے مسکراندیاں ویکھیا سی نا, اس وقت حضرت اما عائشہ تو صدیقہ زندہ سان. صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچے مومنہ دی سچی اماں. جنہوں نے گل دی سمجھ آئی ہو آنکھو سبحان اللہ. باقی بجھک چپ کر کے بیٹھے رہو, میرے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ میں تقریر کر کے ٹر جانا ہے. کوئی ویسے میرے عادت نہیں لطیفہ سنانی. وہ کسی بی بی دا جڑا مر گیا انہیں دوجہ کر لیا, وہ بھی مر گیا انہیں تیجہ کر لیا, وہ بھی مر گیا انہیں چوتھا کر لیا. چوتھا جدو مریا نا تو انہیں سمان علمو کر کے انہیں کہ یا اللہ جڑا تے لب جے دا پر تیریاں یاد ہی رہن گیا. میں تو تقریر کر کے ٹر جانا ہے, پر تو اڈی گالی یاد رہی. گال اچھی لگے تو کی کہنا چاہیے.
میں تو انو پوری تقریر میں نہیں کہنا کہ تسی سبحان اللہ کہنا، اصل سبحان اللہ ہوندی ہو جڑی اندروں نکلے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ دے بوئے تے کے جا کے دستک دیتی، اے او عائشہ ہے جدے بوئے تے فقی مسائل پوچھن واسطے سیدنا فاروق اعظم دی ہستیاں ہوندیاں سن۔ شان سی سیدہ عائشہ میں تو تقریر کر کے ٹر جانا ہے، پر تہاڈی گل یاد رکھیں، گل اچھی لگے تو کی کہنا چاہیے؟ میں تو انو پوری تقریر میں نہیں کہنا کہ تسی سبحان اللہ کہنا، اصل سبحان اللہ ہوندی ہو جڑی اندروں نکلے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ دے بوئے تے کے جا کے دستک دیتی، اے او عائشہ ہے جدے بوئے تے فقی مسائل پوچھن واسطے سیدنا فاروق اعظم دی ہستیاں ہوندیاں سن۔ شان سی سیدہ عائشہ۔ حضور نے ایک نام رکھیا سی پیار نہ، بیویاں دا ایک نام پیار نہ بھی رکھی دا نا، حضور نے پیار نام رکھیا سی نام خمیرہ۔ کی نام رکھیا سی؟ خمیرہ دے معنی نے سرخ بالوں والی شہزادی۔ آپ ایڈیاں خوبصورت سن، آپ دے بال سرخ سن، تے حضور پیار نہ کہن سن اے میری خمیرہ ہے۔ حضرت عائشہ دے بوئے تے گئے، اور میں حدیث پڑھ لگا توجہ کرو، جدو حضرت عائشہ صدیقہ دے بوئے گئے جا کے انہوں نے کہا کہ اماں جی آج ایک عجیب واقعہ دیکھا ایسا، ایک جوان نے مرن تو بعد کلام کیتی ہے تو لوگوں دے سوالوں دے جواب دیتے ہیں، کلام بھی کیتی ہے تو لوگوں دے سوالوں دے جواب دیتے ہیں۔ اسی پوچھنا آیا کہ اینج ہو سکتا ہے؟ ادھر بھی حضرت عائشہ تو صدیقہ سن، یہ نہیں فرمایا کتاب ڈھونڈاں گے تے دساں گے، مولوی دھیان دینے بھائی کتاب ڈھونڈاں گے تے دساں گے، اے حضور دی معیت میں رہنا ہے۔ اے او عائشہ تو صدیقہ طیب تے طاہر ہے جیڑی مصطفیٰ دی بستر دی زینت بنی ہوئے تے قرآن دا نزول ہوئے۔ رب کعبہ دی قسمیں جس وقت حضرت عائشہ تو صدیقہ تے سوال ہویا، حضرت عائشہ تو صدیقہ نے بلا تمخیر بلا تاخیر آپ دے لم مبارک حرکت میں چاہے، آپ نے آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھیا کیویں؟ فرمایا تساں رسول اللہ دا فرمان نہیں سنیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت وچ ایسے بھی مرد خدا ہون گے جڑے مرن تو بعد یتکلم بعد الموت، جڑے مرن تو بعد بھی لوکاں نال کلام کرن گے۔ حدیث کان رجل من امتی یتکلم بعد الموت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ حضور دا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے بھی مرد خدا ہوں گے جڑے مرن تو بعد لوگوں کا کلام کریں گے۔ وہ نعرے مارنے والے صرف نہیں ہوں گے، وہ پریکٹیکل عملی طور تے مصطفیٰ دے میں تہاڈی بارگاہ وچ یہ عرض کرنا چاہنا، آؤ سچے رسول دے سچے غلام بنو۔ غلام تے سی اس نبی دیاں جنہیں دنیا تے قدم رکھیا تے عدل دے جھنڈے لا چھڑے۔ سیرت ابن ہشام اٹھاؤ، سیرت غلبیہ اٹھاؤ، خصائص الکبریٰ پڑھو، مدارج النبوت پڑھو، سیرت دیا ساریاں کتاباں دے اندر موجود ہیں۔ حضرت خلیمہ فرماندی جدو میں حضور نے دودھ پیش کیتا نا تو سرکار نے سجے پاسیوں دودھ پیتا، تو میں کھبا پاسا پیش کیتا تو حضور نے منہ پھیر لیا۔ دل وچ خیال آیا سونے ذرا نزاکتاں والے ہوندے سونے ذرے نخرے والے ہوندے نے، فرماندیاں نے میں صاف کر کے نا حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا، حضور نے پھر منہ پھیرے۔ جدو تیجی باری پھیرے آنا تے خاطف غیب چو آواز آئی، خلیمہ ایک قیام نہیں اللہ دا نبی ہے، اے جان دا ایک میرا دوسرا بھرا ہے، اے حق دا۔ حضور نے تو دنیا تے قدم رکھیا تے عدل دا جھنڈا لایا، تے آج آکے لوکاں دے کھائے تے آکے میں رسول اللہ دا غلام ہوں۔ بولو تو
میں کہنا تو سب پڑھے ہی نہیں مصطفیٰ دے غلام آخ دے کے بلکہ اہل تصوف نے گل توجہ نہ سنو. اگر کوئی بندہ تو آڑے تے سوال کرے کہ بتا تو عاشق رسول ہے کہ نہیں، وہ فرماندے نے خاموش ہو جائے. کی کریا کرو؟ فرماندے نے اگر تو کہے میرے دیا تے تیرے ورگا حضور دا عاشق نہیں ہوتا جی نماز ہی کدے نہ پوری ہوئی، بولے تے جھوٹ بولے، کھائے تے لوکاں دے حق کھائے. اور فرمایا اگر تو ایک کہے کہ میں نبی دا عاشق نہیں تے ایمان جاندا ہے. اہل تصوف لوگ کہندے نے علم پڑھو تصوف دا پتہ چلے تانوں. اہل تصوف لوگ کہندے نے کہ جدوں کوئی تیرے تے سوال کرے نا تو حضور دا دیوانے عاشق ہے خاموش ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت دا غلام بننا معمولی بات ہے. آج لوگ کا تماشا بنا لیا، پورا سال سود تے کاروبار کرنے، سال بعد میلاد کرا چھڑنے لکھی نبی نے غلام رسول. نعوذ باللہ رسول تے میلاد رسم بنا لیا لوگاں نے. رسم دا نام میلاد نہیں، میلاد مصطفیٰ دے اندر اصلاح موت. حضور جی دے کول گئے، چل دے حضرت عبداللہ کول آئے، مکے دی پڑھی لکھی عورت. حضرت عبداللہ نو کھلوا کے تے کہن دی جدو دا مرد عورت دا نکاح ہوندہ تے حق مہر دیندہ مرد. عبداللہ تو میرے نال نکاح کر تے حق مہر 100 اونٹ میں دیا. اور سنو نوجوانوں ذرا جڑے کہہ دے ابا جی دیہاڑے تے سا گزار لے تسا تے نہیں نہ گزار لے. ایک گل لکھ لو، جیڑی بات وچ ماں باپ دی رضا شامل نہ ہوئے وہ قتل کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے، تو جدے وچ اللہ دی رضا ہی شامل نہ ہو. کوئی فیصلہ کرن تو پہلا اگر ماں باپ زندہ نے تو انہوں کو کروایا کرو. حضرت عبداللہ نے جدو کیا نا اس پڑھی لکھی عورت خوبصورت نے، آپ نے پتہ کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا اللہ دی بندی میرے ابا جی زندہ نے تے جتھے او چان گے نا اتھے میرا نکاح ہوئے گا. کتنا خوبصورت جواب. تے کئی جڑے جدے نے انہوں نے پہلے ہی سارا کام کر لیا ہوتا ہے، ابے نو سے 10 دن جو باپ ہوئے بنے ہوتے ہیں. اصل دی گل نہیں فکر کر. پھر اسی آکھیے اسی رسول اللہ دے غلام. حضرات سنو، آپ نے جس نے فرمایا نا کہ کچھ دن گزرے آپ دا نکاح سیدہ آمنہ نہ نام. یہ دولت سیدہ آمنہ دے شکم اطخر میں چاہ گیا. حضرت عبداللہ کہن دینے میں اتھوں دے گزرے آواں جس والے بی بی نے میں نو تکیا پہلا تاک کے راہ روک دی سی، ہون جدوں میں نو تکیا منہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ کہن دینے میں قریب گیا، میں کیا اللہ دی بندی پہلا تے شادی دیا دعوتہ دے دی سن، ہون میرا تکنا بھی گوارا نہیں کر دی. اس بی بی دیا چیخاں نکل گیا، ہاتھ بن کے کہن دی عبداللہ تو میری گل دا غلط مقصد نکالے ہے. اے عبداللہ میں تیری عاشق نہیں، میں تیو دی عاشق سا جڑا تیری پشانی میں چمکنا سی. وہ نور جس سے تیری چمکتی تھی پشانی. عبداللہ غلط بات نہ کر. آپ نے فرمایا میں تے غلط نہیں کر رہا، کرتے تو نہیں ہے. دستے صحیح سنو ذرا جواب نوجوانوں. وہ کہہ دیئے وہ نور جس سے تیری چمکتی تھی پشانی، اسی کی تھی میں طالب، اسی کی تھی دیوانی، مگر رہ گئی ہوں محروم، قسمت میری پھوٹی ہے. سنا ہے وہ نعمت آمینہ نے تجھے
سے لوٹی ہے. عبداللہ میں تو اڈی عاشق نہیں اور یار اپنے نبی دا کمال کے تک کر تو 10 روپے دی چیز بھی رانی ہوئے 3 واری پر اجے تیرا نبی دنیا تے نہیں آیا عاشق پہلے موجود ہے. بولو حضور دے عاشق ایشان سے میں تکیا حضور تساں تکیا لیکن کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے حضور دی محبت دا. اے کمال ہے رسول اللہ اصل کمال ہے بے کہ تکیا بھی نہیں بین ڈٹھے جیدہ قیدی ہو جائے. پھر یہی وجہ ہے تھوڑا جا ذکر سیدہ خلیمہ دا کر کے میں اجازت چاہن لگا. جدو حضرت خلیمہ فرمان دی میں حضور دبو میں تے آئی نا سبحان اللہ پھر آکھو ذرا سبحان اللہ. میں گزشتہ سال گل کی تھی سی سیدہ آمنہ دے بوئے تے خلیمہ سادیہ پہنچی دستک دیتی. سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولیا ادھر خلیمہ دی اکھ ادھر آمنہ دا مک ادھر آمنہ دی اکھ ادھر خلیمہ دا مک دمہ جدو تکیا نے ایک دوجہ تو مسکرا پڑی. حضرت خلیمہ فرمان دیا نے ساچی بابا آکھدہ سی حضرت عبدالمطلب نے فرمایا سی خلیمہ تو بڑے بڑے سونے کھڑائے ہوں گے پر میرے پوتے ولگا تیری اکھ نے تکیا ہی نہیں ہوگا. اینج رب کعبہ دی قسمیں جس وقت اے حضرت خلیمہ سعدیہ کے دیا نے میری نظر جدو حضرت آمنہ دے چہرے تے پئی میں بڑیاں بڑیاں ملکہ تکیاں سن میں بڑیاں بڑیاں شہزادیاں تکیاں سن. حضرت خلیمہ کہہ دیئے پہلی نظر جدو سیدہ آمنہ دے چہرے تے پئیے فرماندیاں نے ساچی بابا آخر سی میرا پوتا بڑا سونا میں. حلیمہ کہہ دی میرے دل چو آواز نکلیے اے خلیمہ او جی دی ماں ایڈی سونی ہے وہ دا پتر کڈا سونا ہے. جی دی ماں ایڈی سونی ہے وہ دا پتر کڈا سونا ہے. آپ فرما دیا نے میں اندر گئی جا کے میں کیا آمینہ دسو نا تو اڈا در یتیم کتھے وے. سیرت یا کتاباں اٹھاؤ ہیں کر کے ملی دا اشارہ کیتا ہے. فرمایا آؤ سامنے پنگوڑے وچ میرا لال آرام پہ کر دے. حلیمہ کہہ دی میں تو چلی اتھے پہنچیاں عجیب منظر ہے نبی پاک دا پنگوڑا پہ چل دا لیکن چلانا والا کوئی نہیں. امیران دے بچیاں دے پنگوڑے چلا دینے نوکر غریب چلا دینے کمی چلا دینے تیرے نبی دا پنگوڑا پہ چل دا چلانا والا کوئی نہیں. حلیمہ کہہ دیا نے میں کھلو کے میں کیا تسلسل بھی برقرارے پنگوڑا انج چل دے جویں اللہ دا نبی پہ چاندہ وے. بڑے عدب دے نال چل رہے آوے. حلیمہ کہن دی میں تھوڑی دیر کھلو کے نظارہ تکیا تے واپس مڑی آگے کیا آمینہ اے تے دسو تواڈے پتر دا پنگوڑا کون چلاندہ وے. اور سجنوں ماما کدی کدی چاواں نال وی رو پہ دیاں نے او ماما نو دھمکیاں دینا لیو ساری رات انٹرنیٹ تے بے خیائی تک کے ماں پیانو ایزا پچانا لیو. سنو نوجوانوں میں ہاتھ جوڑ کے رض کرنا کدی کدی ماما اے چاواں نال وی روندیاں نے ماما جے ہویاں. سیدہ خلیمہ نے سوال کیتا سیدہ آمنہ رو پیاں. آپ نے کیا حلیمہ کی بھی آنکھنی ہے اکھے اممہ جی اے تے دسو اے پگوڑا کون چلاندہ وے. آپ نے فرمایا اے خلیمہ اجے تو میرے لال دا کمال ویکھیا وے
جمال نہیں ویکھیا فرمایا جدو جمال تکے گی اے چھوٹے چھوٹے کمال اونجی بھول جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اور توجہ فرماؤ ذرا توجہ میرے والے کرو ذرا حلیمہ فرما دی میں جا کے نا سجے پاس ہو میں پنگوڑا روکیا جھولا تے رک گیا پر آواز آئی خلیمہ لے تے تو جانے پر سانو بھی یار دی خدمت کر بیٹھتے پوچھیا بولن آلیا دس تو کون ہے آواز آئی میرا نام جبریل ہے تے مصطفیٰ دی غلامی پہ کرنا ہے او کدہ میلاد پہ منا دے ہو جیدہ پنگوڑا جبریل چلا دے شان رسول اللہ دی اگلی بات سنو خلیمہ کہن دیئے واہ خلیمہ تیری عظمت نو سلام ہوئے جس نے میں تاریخ نو ایتھو تک پڑھیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت خلیمہ کہن دیئے سونے تے ایتھے سیرتیاں کتاباں دا اختلاف ہے ایک کتاب آلے لکھے ہے سبد رنگ دا خریر ریشمی کپڑا میں ایک نے لکھے ہے سفید بہرحال جیڑا بھی ہے حضور دے نور دیاں کلنا کٹ کٹ کے کپڑے چوں باہر پیا نکل دیاں نے حلیمہ کہن دی میں اگاؤں کے سونے دے چہرے تو کپڑا اٹھایا ہوئے واہ خلیمہ تیری عظمت نو سلام ہوئے فرما دیا نے میں کپڑا اٹھان دی گئی ادھر ہاتھ میں غیب جواز آؤ دیئے دل نبی دے نظارے کو لور رجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لور رجدائی نہیں حضرت کلیمہ کہنی جدو میں سنیا تے میں کہنیا سونا اے خوجیا جگ بدائی نہیں پڑھو درہ سونا اے خوجیا جگ وچوں لبدائی نہیں میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ جدو تکیا حضرت کلیمہ نے انج کر کے حضور نو اٹھایا کیا شان ہے خلیمہ نے حلیمہ فرما دیا نے میں قریب کر دی گئی محبت ود دی گئی حضرت خلیمہ کہنے جدو نبی پاک بالکل قریب ہو گئے مینو اپنی غربت رون آ گیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا فرما دیا نے مینو رون آ گیا میں آسمان والموں کر کے کیا پروردگارا او کتھے میں غریب کتھے تیرا پیارا خبیب حلیمہ کہہ دیا جدو میری آنکھ وچ نم آئی پہلا حضور نے آنکھ نہیں کھولی جدو خلیمہ دی آنکھ وچ نم ڈگی تے مصطفیٰ نے آنکھ کھولی میرے آقا علیہ السلام نے اکھاں میں چکھاں پائیاں حلیمہ نو کیا اشارہ کر کے آپ نے بڑے پیار دے نال سنو نظر لکو فرما دے نے حضرت خلیمہ کہہ دیئے نبی پاک نے آنکھ بھی چکھ پائی اشارے نال کیا نہیں خلیمہ نارو میں آ گیا میں غریبہ دیا غربتہ مکا چھڑا گا خلیمہ میں آ گیا جنہوں کوئی سینے نال نہیں لائے گا انہوں میں ہی لائے گا جنہوں کوئی کول نہیں بٹھائے گا انہوں میں ہی بٹھاواں گا حضرت خلیمہ سادیہ کہہ دیا نے میں انج کر کے حضور نو اٹھا لیا تے دودھ پیش کیتا وے تے کدی انج جاندی خلیمہ کدی ویڑے وچ انج جاندیاں نے حضرت آمنہ پاک کہہ دیا نے خلیمہ آ نہ کچھ کھا پی لے حلیمہ دا جواب سنو آپ فرما دیا نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سب پڑھو ذرا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے سب پڑھو فضل رب اللہ
حضرت کلیمہ کہہ دیا میں حضور نے اٹھایا فرما دیا نے پھر وقت آیا میں نبی پاک دے لباں تے لب رکھے کیا شان ہے خلیمہ دی او جس نبی دے پیران دی خاک نو نبی سیک دے ٹر گئے حضرت خلیمہ تیری عظمت نو سلام ہوئے جدوں تیرا دل چاہے مصطفیٰ دے لب چھوڑے جدوں تیرا دل چاہے سونے دی پیشانی چومے اتفاق ایسے میں روایت پڑھ رہا سا ادھر 14ویں دا چانویں چمکن لگ پہ ہے ادھر خلیمہ دی گود وچ رسول اللہ بھی پہ چمک دینے خلیمہ کدی 14ویں دے چان وال ویکھ لیے کدی نبی پاک دے چہرے وال ویکھ دیے کدی اوس چاننو کدی ایس چاننو کدی اوس چاننو تک دیا نے جیڑا رات دی تاریکی نو دور کردہ ہے کدی انہوں دیا نے جن نے سارے جاگ دیا تاریکیاں دور کر چھڑیا حضرت خلیمہ سادیہ فرما دیا نے آخری گل سنو بڑی توجہ نال حضرت خلیمہ فرما دیا نے کدی میں چان والے تے شاعر نے نقشہ پیش کیا ہے انچو کیسی نہ خلیمہ نے کدی اوس چانو والے کدی ایس چانو والے شاعر نے ترجمہ کر دیتا ہے شاعر کہتا ہے خلیمہ جد چکے آئے شاہ ابرار آنکھوں میرے نال مل کے خلیمہ جد چکے آئے شاہ ابرار مجھے بھی مزہ نہیں آیا پیار نہ کہہ لو خلیمہ جد چکے آئے شاہ ابرار اے خلیمہ جد چکیا اے شاہ ابرار او کدی ویکھے چن والے کدی ویکھے سرکار او کدی ویکھے چن والے او کدی ویکھے سرکار حضرت خلیمہ سادیہ فرما دیا نے آخری گل سنو بڑی توجہ نال وقت آ گیا خلیمہ داؤں لے کے جان دا کیسا سما ہوئے گا کیسا لمحہ ہوئے گا خلیمہ فرما دیا جو میں لے کے چلی گا تو سیدہ آمنہ دیا کھا سوال حضرت آمنہ نو بے شمار عزیت دا سامنا سی کیونکہ بچے تے سارے ہیں دی دائیاں لے کے جان دیئے سان پر انہاں دے خامن زندہ ہوں دے سان حضرت آمنہ دا خامن بھی فوت ہو چکا سی کلہ ہی اکھان دا تارا سی رسول دل دا سہارا سی جس وقت ٹورن لگی ہے نا تو سیدہ آمنہ دی خنجوان دا سیلاب انج کر کے نا توجہ بیروال کرو انج کر کے جدو گود وچ پایا نا میں کوشش کرنا چونکہ کوئی دن ایسا نہیں 4-4-5 پروگرام ہو رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں کمال والے دا ہے میری تے ڈیوٹی ہے میں حضور تے دین دی چوکی داری کرنا چھوٹا جا رضا کارا حضرات رات توجہ کرو میرے والے انج کر کے جسو نے خلیمہ سادیہ دی گودی وچ پایا ہے ہون تو سا میرے نال مل کے پڑھنے ذرا میں وہ نقشہ تو انہوں پیش کر کے تے اجازت جان لگا حضرت خلیمہ فرما دیا نے میری گودی وچ رکھیا سیدہ آمنہ دیا کھاں وچ غجوہ دیا نارا جاری ہو گیا انج رکھ کے تے فرما دیا نے نیل جا میرے گھر دا شنگار میرے کولو اے لے جا میرے گھر دا اے شنگار میرے کولو دوال مدل جانی باہر میرے کولو دوال مدل جانی باہر میرے کولو آنکھو درہ نہیں لے جا میرے گھر دا اے شنگار میرے کولو دوال مدل جانی باہر میرے کولو آ پہلا دس کیویں میرے
لال نو کھڑاویں گی نکی میں میرے چن تائیں لوریاں سوڑاویں تصور دی دنیا چاہو حضور دے جلوے کرو حضور دے پہلا دس کیویں میرے لال نو کھڑاویں کیویں میرے چن تائیں لوریاں سوڑاویں نہیں تے سکھ لے کھڑاونا ایک وار میرے کولوں دوال مدی بہار میرے ویکھو دائی حلیمہ دے پاگ جاگے کر در یتیم لے جام دیئے طائف و شہر دے کرے تواف رج رج او مٹھے گیت پریم دے گام دیئے او جی دے پیران دی خاک نو نبی ترسل او دیا لبا تے لبا ٹکاؤں دیئے کم کم یا حبیبی سبحان اللہ دائی خلیمہ بھی چھولا چلا دیئے ویکھی نی حلیمہ اے بازی پیار والی کرینا اے ویکھی نی یتیمہ والا خالدہ کرینا ویکھی نی خلیمہ بازی اے پیار والی کرینا اے ویکھی نی یتیمہ والا خالدہ کرینا جے نہیں کول تیرے جے نہیں کول تیرے لے جا تیار میرے کولوں دوال مدی لے جانے بہار میرے آنکھوں درہ دوال مدی لے جانے بہار میرے کولوں حضرت محترم میرے کریم آقا علیہ السلام بے شک تواڈے دل وچ محبت ہے رات گئے تک تسی بیٹھے ہو لیکن محبت دے کچھ تقاضے بھی ہوتے جڑے سونے دا ذکر پہ سن دے ہو حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے بولو نماز میری اکھاں دی کتنے لوگ نماز پڑھ دینے میں پہلا عرض کیتا ہے آؤ سچے نبی نے سچے غلام بنی پھر چمن کے تیرے پیرانوں دنیا دے بادشاہ ایک بار تو بن کے ویک منگتا حضور دا مرد بن کے جیو حضور دے سچے غلام بن کے جیو مرد دیا ہے پہچان نہیں جڑی ایسا پہچان بنائی ساڑھے معاشرے کے مرد دونوں آنے گیا دو چار بچیاں دا باپ بنا میں حدیث پڑھ لگا رسول اللہ دی آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا مرد کی نواندے نے حضور نے فرمایا طالب الدنیا مخنص و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مزمل میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہیں صرف دنیا کی طلب میری دنیا فرمایا وہ مخنص سے مخنص مہنس عربی چاندے نے نہ مرد نہ عورت وہ جڑا جڑا تیسرا ہوتا وطالب العقبہ مؤنث فرمایا جن نے صرف آخرت دی طلب کی اے جو میں کہیں جو لوگ جنہ دے بسرے گڑوں میں نتھے ہم جناب جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں آخرت کی بات کرتے ہیں ساری زندگی آخرت کی بات حضور فرماتے ہیں مردوں بھی نہیں جڑا آخرت واسطے جیوے پوچھا یا رسول اللہ مرد کی نواندے نے
فرمایا وطالب المولا مذکر مرد اوے جیڑا رب دی طلب رکھن والا ہوئے بیٹھے تے اللہ واسطے اٹھے تے اللہ واسطے چلے تے اللہ واسطے کھائے تے اللہ واسطے پیے تے اللہ واسطے فرمایا جی دا ہر کام رب دی رضا واسطے ہوئے تے میاں صاحب اسے مقام تے آپ فرمان دینے مرد ملے ہیں تے درد نہ چھوڑے آگن دے گل کردہ او کامل پیر محمد بخشا تے جڑا لال بناوے پتھر دا مرد انہوں آندے نے جدی پتھر تے نظر پوے تیرا بنا آؤ مرد بنیے میں پہلا بھی توڑے کے ہاتھ بان کے عرض کیتا ہے آؤ سچے رسول دے سچے غلام بنو کی محمد سے وفا سننے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا خطاب سماعت فرمایا ہے قبلہ حضرت علامہ مولانا بن محمد مختار قادری صاحب اب جن کا دوسرا خصوصی خطاب ہے ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں میں نے چلے جانا تھا مجھے بھی اور قاری سرور صاحب کو بھی قبلہ علامہ صاحب نے روکا ہے ان کی محبت ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس طرح نعرے کا جواب دینا ہے جس طرح کا آپ نے خطاب سننا ہے نعرے تکبیر لگتا ہے ٹھنڈے پہ گئے قاری صاحب نے انج لگے جویں ہونے مجمع نواں نواں آیا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ دیکھو نا مزہ آیا نا نعرے دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ارے جس نے یہ نعرہ لگایا ہے اس کا بیڑا پار ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات محترم تھوڑا اگے تشریف لاؤ اے جڑے دوست پیچھے بھی بیٹھے نے مہربانی کرو اگے تشریف لاؤ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعظم چشتی صاحب آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں